پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہسٹری آف انگلینڈ کو ڈسکس کیا تھا۔ اب میں آپ کو انگلش لینگویج کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ جیسے ہم اردو کو ایک لشکری زبان کہتے ہیں جو کئی زبانوں کے ملاپ سے وجود میں آئی، بالکل اسی طرح انگلش بھی اپنی ہسٹری میں کئی مراحل سے گزر کر مختلف زبانوں کے الفاظ اپنے اندر جذب کرتی ہوئی اپنی موجودہ حالت کو پہنچی ہے۔ اب یہ چائنیز مینڈرن کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ اس کی ہسٹری کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو انگلینڈ کی قدیم تاریخ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ اس کا ایک اوور ویو لینے کے بعد ہم انگلش لینگویج کی ایولیوشن میں آنے والے مختلف مراحل پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جس طرح سے برِ صغیر پر مختلف اوقات میں مختلف قومیں حملہ آور ہوتی رہیں، پہلے یہاں پر محمد بن قاسم آیا، کبھی غزنوی اور غوری آئے اور کبھی منگول، کبھی امیر تیمور آیا اور کبھی ظہیر الدین بابر نے مغل امپائر کی بنیاد رکھی، پھر کمپنی رول کا زمانہ آیا اور یہ علاقہ انگریزوں کے زیر تسلط آ گیا۔ بالکل اسی طرح برطانیہ بھی ایک طویل عرصے تک باہر سے آنے والے حملہ آوروں کا سامنا کرتا رہا، جن میں رومنز، اینگلز، سیکسنز، وائکنگز اور نارمنز نمایاں ہیں۔ یہ حملہ آور اپنے ساتھ اپنی زبان بھی لے کر آتے تھے، جو یہاں پہلے سے موجود زبانوں پر اثر انداز بھی ہوتی تھی۔ پھر ایک دور ایسا آیا جب انہی برطانوی باشندوں نے خود بھی دنیا کے بہت سے علاقوں پر حکومت کی، سیاحت اور تجارت کے ذریعے مختلف تہذیبوں اور قوموں کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ ان کی زبان انگلش تھی۔ کولونیلزم کے زمانے میں انہیں اپنے سے مختلف زبانیں بولنے والوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے اور کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے انگلش نے نہ صرف کئی اور زبانوں کو متاثر کیا بلکہ یہ خود بھی دوسری زبانوں سے متاثر ہوتی رہی۔ ایک زبان جن الفاظ کو دوسری زبانوں سے لیتی ہے انہیں لون ورڈز کہا جاتا ہے۔ اس وقت انگلش لینگویج میں لون ورڈز کی تعداد تقریباً 80% ہے، یعنی اس زبان کے صرف 20% الفاظ اس کے اپنے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے کم و بیش 350 زبانوں کے الفاظ اپنے اندر جذب کر لیے ہیں، اور آج یہ دنیا کی منظم ترین اور وسیع ترین الفاظ کا ذخیرہ رکھنے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس زبان کی تاریخ اور ارتقائی عمل کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 800 سال پہلے کے زمانے میں چلے جائیں تو یورپ کے اندر اس زمانے کو برونز اینڈ کاپر ایج کہا جاتا ہے، جو تقریباً 3000 سالوں پر محیط ہے، کیونکہ اس زمانے کا انسان لکڑیاں وغیرہ کاٹنے اور کھیتی باڑی کے لیے جو ٹولز اور اوزار بناتا تھا اور جنگلی جانوروں سے خود کو بچانے کے لیے جو ہتھیار استعمال کرتا تھا، اس کے لیے وہ برونز یعنی کانسی اور کاپر یعنی تانبے کا استعمال کرتا تھا۔ چونکہ لوہے کو پگھلانا ابھی ممکن نہیں تھا اور اس کا استعمال ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے ان لوگوں کا تمام تر دار و مدار انہی دھاتوں پر تھا۔ اس کے بعد کے تقریباً 800 سالوں پر مشتمل زمانے کو آئرن ایج کہا جاتا ہے۔ اس ایج کے بالکل آغاز میں یورپ کے اس علاقے میں جہاں پر آج کل آسٹریا موجود ہے، کچھ قبائل نمودار ہوئے جنہیں کیلٹک ٹرائبز یا کیلٹس کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت بہادر اور جفا کش تھے۔ ان کی تعداد بھی چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ لوہے کی دریافت سے شروع ہونے والے اس دور میں ان لوگوں نے مختلف اقسام کے اوزار اور ہتھیار بنانے کے لیے اب لوہے کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان کے طرز زندگی میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے ان کا تمام تر دار و مدار جنگلی جانوروں کے شکار پر ہوتا تھا، لیکن اب انہوں نے فصلیں اگانا بھی شروع کر دی تھی۔ لوہے کے بنے ہوئے کلہاڑے، کسیاں، ہل اور دانتریاں وغیرہ استعمال کر کے اب ان کے لیے درختوں کو کاٹنا اور کھیتی باڑی کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ یہ لوگ قبائلی طرز کی زندگی گزارتے تھے۔ ان سب قبائل کی زبان اور طرز زندگی ایک ہی جیسا تھا۔ یہ جو زبان بولتے تھے اسے کیلٹک لینگویج کہا جاتا ہے، جس کا تعلق زبانوں کی انڈو یورپین فیملی کے ساتھ تھا۔ یہ قبائل آہستہ آہستہ یورپ کے بہت سے علاقوں میں پھیل گئے، خاص طور پر اس بر اعظم کے اس حصے میں جہاں پر آج سوئٹزرلینڈ، اسپین، فرانس اور بیلجیم موجود ہیں۔ ان علاقوں میں کیلٹس کی اکثریت آباد تھی۔ یہ جیسے جیسے پھیلتے جا رہے تھے ان کی زبان بھی مختلف حصوں میں تقسیم ہوتی جا رہی تھی۔ ہر علاقے کی ضروریات اور ماحول کے لحاظ سے نئے الفاظ اور آوازیں شامل ہوتی جا رہی تھیں۔
ادھر اٹلی جو اس زمانے میں یورپ کا اہم ترین ملک تھا، اس کے شہر روم اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں پھیلی ہوئی سلطنت کو رومن امپائر کہا جاتا تھا، جو کیلٹس کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ یہ سلطنت آہستہ آہستہ پورے یورپ کو اور ان تمام علاقوں پر جہاں پر کیلٹس آباد تھے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ یورپ کا بہت بڑا حصہ رومنز کے قبضے میں آ چکا تھا۔ کیلٹس کے لیے اس علاقے میں سروائیول مشکل ہو چکی تھی، اس لیے وہ ہجرت کر کے اس سمندر کو عبور کرنے کے بعد یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے ہم آج انگلینڈ اور ویلز کہتے ہیں۔ اس علاقے کو سب سے پہلے کیلٹک ٹرائبز نے ہی آباد کیا تھا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ سب سے پہلی تہذیب جو اس علاقے میں نمودار ہوئی وہ کیلٹک تہذیب تھی، اور سب سے پہلی زبان جو اس علاقے میں بولی گئی وہ کیلٹک زبان تھی، جس نے آگے چل کر زبانوں کی ایک پوری فیملی کو جنم دیا، جس میں یہ 6 زبانیں شامل ہیں۔ ویلز میں بولی جانے والی ویلش، اسکاٹ لینڈ میں بولی جانے والی اسکاٹس اور آئرلینڈ میں بولی جانے والی آئرش کا تعلق اسی فیملی کے ساتھ ہے۔ 55 قبل مسیح تک رومنز یورپ کے بہت بڑے حصے پر قابض ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے یہاں اس علاقے پر بھی حملوں کا آغاز کر دیا۔ رومنز اس علاقے کو بریٹانیہ یا برٹن اور یہاں رہنے والے کیلٹک ٹرائبز کو بریٹونز کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی نظر یہاں کی قیمتی دھاتوں پر تھی، جن میں لوہا اور کاپر کے ساتھ ساتھ زنک، سیسا، چاندی اور سونا بھی شامل تھے۔ رومنز انہی دھاتوں کی تلاش میں برٹن پر 3 مرتبہ حملہ آور ہوئے۔ پہلا حملہ جولیس سیزر کی قیادت میں 55 قبل مسیح میں کیا گیا۔ اس حملے میں جولیس سیزر برٹن کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن مکمل فتح حاصل نہیں کر سکا۔ اس حملے کے صرف 1 سال بعد یعنی 54 قبل مسیح میں جولیس سیزر دوبارہ برٹن پر حملہ آور ہوا۔ اس مرتبہ وہ پہلے سے زیادہ بڑا لشکر اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اس مرتبہ یہاں رہنے والے کیلٹک قبائل رومن افواج کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بہت زیادہ خون خرابے کے بعد بالآخر وہ خراج ادا کرنے پر تیار ہو گئے، جس کے بعد جولیس سیزر اور ان کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو گیا جو تقریباً 90 سال تک قائم رہا۔ اس کے بعد 43 عیسوی میں روم کے بادشاہ کلوڈیس نے تیسری مرتبہ برٹن پر حملہ کیا۔ یہ حملہ پہلے کیے جانے والے دونوں حملوں سے زیادہ منظم اور طاقتور تھا۔ رومنز 3 اطراف سے بھرپور تیاری کے ساتھ برٹن پر حملہ آور ہوئے اور کئی سالوں کی خون خوار جنگوں کے بعد بالآخر وہ برٹن کے اس علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کو رومن امپائر کے ایک پروونس کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 400 سالوں تک یہ علاقہ رومنز کے زیر تسلط رہا۔ سن 43 عیسوی جس سال رومنز نے برٹن پر حملہ کیا تھا اس کو آئرن ایج کے اختتام کا سال سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد برٹن کے اندر ایک نئے دور کا آغاز ہوا جسے رومن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ دور 5ویں صدی میں تقریباً 410 عیسوی تک چلتا ہے۔ اس کے بعد جب رومن امپائر زوال کا شکار ہوا، ادھر اٹلی میں ان کے مرکز میں بغاوت ہو گئی اور اندرونی طور پر یہ سلطنت کمزور ہونے لگی، تو برٹن میں موجود بہت سے رومن سپاہیوں کو واپس بلا لیا گیا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں بھی رومنز کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ بالکل ویسے ہی جیسے برِ صغیر انڈیا اور پاکستان پر سینٹرل ایشیا سے آنے والے مغلوں اور انگلینڈ سے آنے والے انگریزوں نے بہت عرصے تک حکومت کی، اسی طرح برٹن کے اوپر روم کے رومنز نے تقریباً 400 سال تک حکومت کی۔ جس طرح مغلوں اور انگریزوں کے دور کے بہت سے اثرات ابھی تک ہمارے علاقوں میں موجود ہیں، ان کی بنائی ہوئی عمارتیں یعنی تاج محل، لال قلعہ، بادشاہی مسجد وغیرہ اور انگریزوں کا بنایا ہوا انفراسٹرکچر ابھی تک ان کے دور کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح برٹن یعنی برطانیہ کی تاریخ میں رومنز کے تسلط کے یہ 400 سال بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ رومنز لاطینی زبان بولتے تھے جو انڈو یورپین زبانوں کی ہی ایک فیملی اٹیلک لینگویجز کا حصہ تھی۔ انہوں نے سارے برٹن کے اندر اسی زبان کو رائج کیا۔ یہ چونکہ حکمرانوں کی زبان تھی اس لیے وہاں رہنے والے لوگوں کو مجبوراً اس زبان کو سیکھنا پڑا۔ رومنز نے نہ صرف اس علاقے کی زبان کو بدلا بلکہ یہاں کے نظام اور تہذیب پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ جو انگریزی کیلنڈر برطانیہ اور دنیا کے دیگر حصوں میں آج تک استعمال ہو رہا ہے، یہ رومنز کا ہی ایجاد کردہ ہے۔ قوانین اور عدالتی نظام کی بنیاد بھی رومنز نے رکھی تھی۔
اور یہ جو آبادی کے اعداد و شمار مرتب کرنے کے لیے سینسز یعنی مردم شماری کی جاتی ہے، اس کا آغاز بھی رومنز نے کیا تھا۔ مزید یہ کہ رومنز کے دور میں ایک پراپر انفراسٹرکچر، سڑکیں اور پل وغیرہ بنانے کا آغاز ہوا تھا۔ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے بارڈر پر موجود ایک بہت بڑی دیوار جسے ہیڈرین وال کہا جاتا ہے، اسے اسکاٹ لینڈ کے علاقوں میں موجود کیلٹک قبائل جنہیں پکٹس کہا جاتا تھا، ان کے حملوں سے بچنے کے لیے رومنز نے ہی بنایا تھا۔ 400 سال تک برٹن پر حکومت کرنے کے بعد جب 5ویں صدی میں رومنز کے لیے برٹن پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا تو انہوں نے اس علاقے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اور رفتہ رفتہ یہ علاقہ مکمل طور پر رومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور کیلٹک ٹرائبز دوبارہ اس علاقے میں قدم جمانے لگے۔ لیکن کیلٹس کے ساتھ ایک پرابلم یہ تھی کہ یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے۔ ان میں اتحاد اور اتفاق کی کمی کی وجہ سے بیرونی حملہ آوروں کو کبھی بھی ان کی طرف سے زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ رومیوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد ابھی چند سال ہی گزرے تھے جب مغربی یورپ کے کچھ قبائل جن میں ڈینمارک سے اینگلز اور جیوٹس اور جرمنی کے علاقے سیکسنی سے تعلق رکھنے والے سیکسنز کی توجہ بھی اس علاقے کی طرف مبذول ہوئی۔ یہ بنیادی طور پر لوٹ مار کرنے والے قبائل تھے۔ یہ رومیوں کی چھوڑی ہوئی دولت اور ساز و سامان کی تلاش میں یہاں آنے لگے۔ یہاں پر پہلے سے موجود کیلٹک ٹرائبز کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اینگلز اور سیکسنز نے زیادہ تر کیلٹس کو قتل کر دیا تھا اور باقی اپنی جانیں بچا کر اسکاٹ لینڈ اور ویلز کے ساحلی علاقوں کی طرف نکل گئے تھے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اینگلز اور سیکسنز نے کیلٹس کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ کیلٹس نے بھی آہستہ آہستہ ان جرمینک ٹرائبز کے رسوم و رواج، مذہب اور زبان کو اختیار کر لیا اور یہ کافی عرصے تک اکٹھے رہتے رہے۔ بہرحال قدیم ہسٹری کے معاملات میں آراء کا مختلف ہونا ایک عام سی بات ہے۔ اینگلز، سیکسنز اور جیوٹس قبائل نے یہاں پر 11ویں صدی تک حکومت کی۔ اسی مناسبت سے اس پیریڈ کو اینگلو سیکسن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ جیوٹس کی تعداد چونکہ بہت کم تھی، اس لیے وہ اس علاقے میں کوئی زیادہ مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے۔ اینگلز اور سیکسنز چونکہ ڈینمارک اور جرمنی کے علاقوں سے آئے تھے، ان علاقوں میں انڈو یورپین زبانوں کی ہی ایک اور فیملی جسے ہم جرمینک لینگویجز کہتے ہیں پرورش پا رہی تھی۔ یہ لوگ جو زبانیں بولتے تھے انہیں آپ ڈینش اور جرمن زبان کی بالکل ابتدائی حالتیں کہہ سکتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ڈائلیکٹس کی شکل میں بالکل مقامی نوعیت کی تھیں۔ ان کا ذخیرہ الفاظ بھی ابھی بہت محدود تھا۔ اب آپ ایک دفعہ اس ٹائم لائن کو دیکھیں جس میں برطانیہ کے اندر مختلف زبانوں کی آمد اور انگلش لینگویج کے ارتقاء میں ہونے والی اہم ترین ڈیولپمنٹس کو دکھایا گیا ہے۔ فی الحال آپ اس کے پہلے 3 باکسز کو دیکھیں۔ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر سب سے پہلے کوئی 700 قبل مسیح میں کیلٹس آئے تھے۔ ان کی اپنی ایک کیلٹک زبان تھی جس کی تاریخ انڈو یورپین زبانوں سے ہی ملتی تھی۔ پھر 43 عیسوی میں رومنز آئے تو وہ اپنے ساتھ لیٹن لینگویج لے کر آئے جس کا تعلق اٹیلین فیملی سے تھا۔ 5ویں صدی کے شروع میں رومنز واپس چلے گئے تو اس کے بعد 410 عیسوی سے اینگلز، سیکسنز اور جیوٹس قبائل آنا شروع ہوئے جو اپنے ساتھ جرمینک ڈائلیکٹس کو لے کر آئے تھے۔ یعنی یہاں پر اب تک 4 مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آ چکے تھے اور اب ان سب زبانوں کے ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آ رہی تھی جسے اولڈ انگلش کہا جاتا ہے۔ اس زبان کا زیادہ تر حصہ چونکہ اینگلز اور سیکسنز کی ہی زبانوں پر مشتمل تھا، اس لیے اس زبان کو اینگلو سیکسن زبان بھی کہہ دیا جاتا ہے اور اسی کو انگریزی زبان کی ابتدائی ترین شکل مانا جاتا ہے۔ 595 عیسوی یعنی 6ٹھی صدی کے بالکل آخر میں عیسائیوں کے ایک بہت ہی نامور پادری جو آگسٹن آف کینٹربری کے نام سے مشہور ہیں، وہ اس علاقے میں آئے تاکہ یہاں پر عیسائیت کی تبلیغ شروع کر سکیں۔ اس زمانے میں تمام مذہبی کتابیں یا تو ہیبرو زبان میں تھیں یا پھر لاطینی زبان میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے بھی جب رومنز یہاں پر آئے تھے تو وہ اپنے ساتھ لیٹن لینگویج کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے بطور حکمران تقریباً 400 سالوں تک اس زبان کو یہاں پر رائج کیے رکھا۔ اب ایک مرتبہ پھر وہی لیٹن لینگویج اپنی مذہبی حیثیت کی وجہ سے یہاں کی زبان پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے لگی۔ لینگویج، ریلیجن، ماسٹر اور اپوسل وغیرہ کے الفاظ کا اوریجن یہی لیٹن زبان ہی ہے۔
تقریباً 8ویں صدی عیسوی تک اینگلز اور سیکسنز اس علاقے میں 7 مختلف ریاستیں قائم کر چکے تھے، اور ان ریاستوں پر مشتمل اس علاقے کو اینگلا لینڈ کہا جاتا تھا، یعنی اینگلز کی سرزمین۔ بعد میں یہی لفظ انگلینڈ میں تبدیل ہو گیا اور یہاں بولی جانے والی زبان انگلش کہلائی جانے لگی۔ پھر جب 793 عیسوی سے اسکینڈینیوین کنٹریز، جن میں سویڈن، ڈنمارک اور ناروے شامل ہیں، وہاں سے بھی کچھ وحشی اور خون خوار قبائل جنہیں وائکنگز کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس علاقے پر حملے کرنا شروع کیے۔ وہ جو زبان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اسے اولڈ نورس کہا جاتا ہے۔ یہ زبان بھی یہاں بولی جانے والی انگلش پر اثر انداز ہونے لگی۔ رینڈیئر، کرول، ایگ، گفٹ، لون، ڈرٹ اور ریس وغیرہ کے الفاظ اسی زبان سے آئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق آج کی ماڈرن انگلش میں شامل تقریباً 2000 الفاظ کا اوریجن یہی اولڈ نورس زبان ہی ہے۔ اینگلز اور سیکسنز کی قائم کی گئی 7 ریاستوں میں سے ایک کا نام ویسیکس تھا۔ اینگلو سیکسن پیریڈ ہی کے دوران 871 عیسوی میں یہاں پر ایک بادشاہ آیا جس کا نام ایلفریڈ دی گریٹ تھا۔ یہ بادشاہ علم دوست اور پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی سلطنت میں ہر شخص کو انگلش بولنا اور لکھنا آ جائے، اس لیے اس نے ابتدائی ذریعہ تعلیم کے طور پر اولڈ انگلش کو رائج کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ لاطینی زبان میں لکھی ہوئی مذہبی کتابوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کا عمل بھی شروع کیا۔ اس بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی پالیسیوں نے اولڈ انگلش لینگویج کو فنا ہونے سے بچا لیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسکینڈینیوین اور دیگر زبانوں کی یہاں پر آمد کے بعد انگلش لینگویج اپنی حیثیت اور اہمیت کو زیادہ دیر برقرار نہ رکھ پاتی۔ ایلفریڈ دی گریٹ نے اپنے دور کے نمایاں واقعات کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کے لیے اینگلو سیکسن کرونیکلز کو بھی مرتب کروایا، اور اس کے لیے بھی اولڈ انگلش لینگویج کا ہی انتخاب کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اس دور کی بہت کم تحریریں ہم تک پہنچ سکی ہیں۔ ایک نظم بیوولف کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے، یہ نظم اسی دور میں اولڈ انگلش زبان میں ہی لکھی گئی تھی، لیکن اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو شاید اس کا ایک مصرع بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، یعنی جسے ہم اولڈ انگلش کہتے ہیں وہ آج کی انگلش سے بالکل ہی مختلف زبان تھی۔ اس کے بعد 1066 عیسوی میں یہاں پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جب فرانس کے علاقے نارمینڈی سے آنے والے بادشاہ ولیم دی کنکرر نے آخری اینگلو سیکسن کنگ ہیرلڈ گوڈونسن کو شکست دے کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ان کے درمیان لڑی جانے والی مشہور زمانہ جنگ کو بیٹل آف ہیسٹنگز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ ولیم دی کنکرر کے سپاہی، جنہیں نارمنز کہا جاتا تھا، فرانسیسی زبان بولتے تھے، اسی لیے ایک مرتبہ پھر یہاں بولی جانے والی زبان پر ایک غیر ملکی زبان کے اثرات پڑنا شروع ہوئے۔ ہوا یہ تھا کہ بادشاہ، اس کے وزیر مشیر، سرکاری دفاتر، عدالتیں وغیرہ اور ہائی سوسائٹی کے لوگ تو فرانسیسی زبان بولتے تھے، لیکن لوئر کلاس سے تعلق رکھنے والے عام لوگ اولڈ انگلش لینگویج کا ہی استعمال کیا کرتے تھے، اور تمام مذہبی لٹریچر چونکہ لاطینی زبان میں تھا، اس لیے گرجا گھروں اور چرچز وغیرہ کے اندر ابھی بھی لاطینی زبان ہی رائج تھی۔ یعنی یہ وہ دور تھا جب انگلینڈ کے اندر ایک ہی وقت میں 3 زبانیں رائج تھیں، فرینچ، انگلش اور لیٹن، اور تینوں زبانوں کو مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ استعمال کر رہے تھے۔ انگلش لینگویج کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ نہایت آسانی کے ساتھ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اینگلو نارمن پیریڈ کے دوران تقریباً 10,000 فرانسیسی زبان کے الفاظ انگلش لینگویج کا حصہ بنے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انگلش میں ایک ہی چیز کے لیے 2 مختلف الفاظ موجود ہیں، جیسے کہ اٹارنی اور لائر، پگ اور پوک، ہنٹ اور چیز، فریڈم اور لبرٹی، ویئرڈ اور سٹرینج وغیرہ۔ ایسا اسی لیے ہے کہ ان میں سے ایک کا تعلق اولڈ انگلش اور دوسرے کا تعلق فرینچ لینگویج کے ساتھ ہے، اور اس دور میں یہ دونوں ہی استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن اب یہ تمام الفاظ انگلش لینگویج کا حصہ بن چکے ہیں۔ اسی طرح مذہبی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے لیٹن زبان کے بھی بہت سارے الفاظ کو انگلش لینگویج نے قبول کر لیا، جس سے اس کے ذخیرہ الفاظ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اس کی ایک بالکل نئی صورت ابھر کر سامنے آئی جسے ہم مڈل انگلش کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اینگلو نارمن پیریڈ کو مڈل انگلش پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے جیفری چوسر کے پرولوگ یا کینٹربری ٹیلز کو ضرور پڑھا ہوگا، وہ مڈل انگلش میں ہی لکھی گئی ہیں۔
آپ کے لیے اس کو سمجھنا اولڈ انگلش کو پڑھنے کی نسبت کافی زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ اب یہ زبان لیٹن، فرینچ اور اسکینڈینیوین زبانوں کے بہت سے الفاظ اپنے اندر جذب کر کے کافی حد تک ڈیویلپ ہو چکی تھی۔ عام طور پر انگلش لینگویج میں ہونے والے ارتقائی عمل کو 4 ادوار میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی بالکل ابتدائی شکل جو کیلٹک اور لیٹن کے بعد اینگلز اور سیکسنز کے یہاں آنے پر واضح ہوئی تھی، اس کو اولڈ انگلش کہا جاتا ہے، جو زیادہ تر انہی قبائل کی زبانوں کا ہی ایک مکسچر تھی۔ بعد میں اس میں اسکینڈینیوین یعنی ڈینش اور سویڈش کے اثرات بھی شامل ہو گئے۔ پھر جب نارمنز آئے اور اس زبان پر فرینچ کے اثرات بھی پڑنے لگے اور یہ کافی حد تک تبدیل ہو گئی، تو اس انگلش کو مڈل انگلش کہا جاتا ہے، جو پھر 15ویں صدی تک رائج رہی۔ پھر اس کے بعد 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے بعد اس زبان کے ایک اور نئے دور کا آغاز ہوا اور یہ زبان ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ ہونا شروع ہوئی۔ پہلے جو لٹریچر صرف زبانی کلام میں ہی اگلی نسل کو منتقل ہوتا تھا، اب اس کو کتابی صورت میں چھاپنے کا عمل شروع ہوا اور یہ زبان اب تحریری شکل میں محفوظ ہونے لگی۔ اس کو پہلے سے زیادہ منظم کیا جانے لگا، اس کے سٹرکچر اور گرامر پر بھی کام شروع ہوا، تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہی وسیع اور پریکٹیکل لینگویج کا درجہ اختیار کر گئی۔ اب اس کی جو صورت ابھر کر سامنے آئی اس کو ماڈرن انگلش کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد موجودہ زمانے کی انگلش ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ عالمی رابطے کی زبان بھی بن چکی ہے۔ اسے ہم پریزنٹ ڈے انگلش کہہ دیتے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر، جنہیں انگلش لینگویج کے سب سے بڑے رائٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، انہوں نے اس زبان میں سینکڑوں نئے الفاظ شامل کیے جو اس سے پہلے انگریزی زبان کا حصہ نہیں تھے۔ ایڈکشن، اسیسینیشن، لونلی، بلونگنگز، ایونٹ فل، ان آڈیبل، ان اویئر، ان کمفرٹیبل، ڈاؤن سٹیئرز، لیمنٹ اور نیگلیکٹ وغیرہ جیسے الفاظ کا کریڈٹ شیکسپیئر ہی کو جاتا ہے۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں انگلینڈ کے اندر قدیم یونانی ادب کو پڑھنے اور اسے ٹرانسلیٹ کرنے کا ایک رجحان شروع ہوا، جس کی وجہ سے لوگ سائنسی اور منطقی انداز فکر کو پسند کرنے لگے تھے۔ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف بھرپور رد عمل آنا شروع ہو چکا تھا اور ایک سوال و جواب، بحث و مباحثے اور تحقیق اور جستجو کا کلچر ڈیویلپ ہونے لگا تھا۔ یہ سب کچھ چونکہ یونانی فلسفے اور ادب کے اثرات کی وجہ سے ہو رہا تھا، اس لیے یونانی زبان یعنی گریک لینگویج کے بھی بہت سے الفاظ انگلش لینگویج کا حصہ بنتے چلے گئے، جیسے کہ ایکروبیٹ، سینیسزم، ڈیموکریسی، میلنکولی، فوبیا، پلینٹ، میوزک، اوشن، سائیکالوجی اور سارکازم وغیرہ۔ پی ایچ سے شروع ہونے والے زیادہ تر الفاظ کا اوریجن گریک لینگویج ہے، مثلا فلسفی، فزیکل، فریز، فلینتھروپی، فوٹو وغیرہ۔ اس دور کو انگلش لینگویج کا گولڈن پیریڈ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ گریک لینگویج سے آنے والے الفاظ نے اس زبان کو ایک بہت ہی ڈیویلپ اور پریکٹیکل لینگویج میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ گریک لینگویج بھی انڈو یورپین زبانوں کی ہی ایک فیملی ہیلینک لینگویجز کا حصہ تھی، یعنی اب تک انگلش زبان کی جو کھچڑی پک کر تیار ہو رہی تھی، اس میں شامل تمام زبانیں کیلٹک، لیٹن، جرمینک، ڈینش، سویڈش، فرینچ اور گریک، ان سب کا تعلق انڈو یورپین فیملی کے ہی ساتھ تھا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 16ویں صدی میں ان انگریزوں نے ایکسپلوریشن اور کولونائزیشن کا آغاز کیا۔ یہ زمین کے خزانوں اور نت نئے علاقوں کی تلاش میں نکلے اور دنیا کے بہت سے حصوں میں پھیل گئے۔ ایک عظیم الشان سلطنت برطانیہ یعنی برٹش امپائر کا قیام ہوا، جو پوری دنیا کے تقریباً 25% رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ جس بھی علاقے میں گئے، وہاں بولی جانے والی زبانوں کے ہزاروں الفاظ ان کی زبان کا حصہ بنتے چلے گئے۔ یہ جب ایشیا میں آئے تو یہاں پر بولی جانے والی زبانیں ہندی، عربی اور فارسی وغیرہ کے بہت سے الفاظ کو اپنی زبان میں شامل کر لیا، جیسے کہ لوٹ، شیمپو، پجاماز، گرو، بینڈانا، ویرانڈا وغیرہ ہندی کے الفاظ ہیں۔ لیمن، ماسک، کیمسٹری، لیوٹ، میگزین، ممی، سفاری، صوفہ اور کارواں وغیرہ عربی سے لیے گئے ہیں۔ الفالفا، بازار، کینڈی، اسپغول، جیسمین، ٹیولپ، برادر اور ٹربن وغیرہ کا اوریجن پرشین لینگویج ہے۔ بریز، چاکلیٹ، ماسکیٹو اور ٹبیکو وغیرہ اسپینش سے آئے ہیں۔ افریقی زبانوں سے زیبرا اور زومبی،
जैपनीज से सुशी और सुनामी, रशियन से आइकन और वोडका, चाइनीज से टी और कंग फू वगैरह के अल्फाज को इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत आसानी के साथ कबूल कर लिया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी सनती इनकलाब के ज़माने में इंग्लिश इंडस्ट्री की ज़ुबान बन चुकी थी। पूरी दुनिया सनती असरात के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज के असरात को भी कबूल कर रही थी और आज ये साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर आने वाले दिन के साथ इस ज़ुबान की अहमियत और इस्तेमाल में इजाफा होता जा रहा है। हर साल सैकड़ों नए अल्फाज इसमें शामिल हो रहे हैं और ये इर्तिकाई अमल अभी भी जारी है। अब आखिर में हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ चार्ट्स को देखते हैं। ये एक पाई चार्ट है और इसमें आप इंग्लिश वोकैबुलरी में दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज के कंट्रीब्यूशन को देख रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाज की कुल तादाद कमोबेश 2 लाख है। इसमें सबसे ज़्यादा यानी 29% अल्फाज लैटिन ज़ुबान से आए हैं। इसका 28% हिस्सा फ्रेंच और 27% हिस्सा जर्मैनिक ज़ुबानों पर मुश्तमिल है। और इस चार्ट में आपको दूसरी ज़ुबानों से लिए गए कुछ नुमाया लोन वर्ड्स को दिखाया गया है जिन्हें हम रोज़ाना की बुनियाद पर इंग्लिश बोलते हुए यूज़ करते हैं। और इस आखिरी चार्ट में हम इस ज़ुबान की एवोल्यूशन को देख रहे हैं। केल्टिक से शुरू होने वाला ये सिलसिला मॉडर्न इंग्लिश तक कैसे पहुंचा, ये इसकी मुकम्मल टाइम लाइन है। इससे आप इसकी हिस्ट्री का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी तारीख का एक मुख्तसर जायज़ा लिया है और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि साल हर साल तक जारी रहने वाली जंगें, फिर अमन के दिनों में सियाहत और तिजारत और कॉलोनियलिज़म के दौर में इंग्लिश लैंग्वेज का दूसरी ज़ुबानों के साथ जो इंटरेक्शन होता रहा, उसने इस ज़ुबान के इर्तिका में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। लोन वर्ड्स के मामले में इसकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अडाप्टबिलिटी ने इस ज़ुबान को कभी भी अल्फाज की कमी महसूस नहीं होने दी। और अब जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये ज़ुबान बाकी तमाम ज़ुबानों से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ अपने इर्तिकाई अमल को जारी रखे हुए है और मुमकिन है कि चंद सदियों बाद के इंसान के लिए मौजूदा इंग्लिश को समझना उतना ही बड़ा चैलेंज होगा जितना हमारे लिए सिर्फ 1000 साल पहले बोली जाने वाली ओल्ड इंग्लिश को समझना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।